الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضائے الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا، اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سود کو حرام کیے جانے کی حکمتیں۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوشکن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملن ساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے، اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، غنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر و کنگال اور محتاج و کلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ انما البیع مثل الربا، تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کرتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع و نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، دوسرے کی بربادی و محتاجی کا آرزو مند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے اور وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے، مرے، تباہ ہو، یہ بہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والے کو کیا یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ فانتہا، تو جو رک گیا، چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلتا آ رہا تھا تو فرمایا گیا کہ جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے باز آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو وہ لیتا رہا اس پر اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی، اور اس کی معافی کا معاملہ بلکہ ہر امر و نہی کا معاملہ
اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھائے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے جبکہ صدقہ و خیرات کو زیادہ کرتا ہے، دنیا میں اس میں برکت پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا اور ایمان کے ایک اہم تقاضے یعنی تقویٰ کا حکم دیا، پھر تقویٰ کی روح یعنی حرام سے بچنے کا فرمایا، اور حرام سے بچنے میں کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا تو جو سود اس سے پہلے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، لیکن آئندہ بقایا سود نہ لیا جائے گا۔ شان نزول: یہ آیت الاصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمے باقی تھی۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے۔ یہ شدید ترین وعید ہے، کس کی مجال کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا حال یہ ہے
کہ وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں اور سود کی اہمیت و ضرورت پر کتابیں، آرٹیکل، مضامین اور کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہیں۔ 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا۔ خیال رہے کہ 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا ہے۔ نمبر 1 سود لینے پر، جیسا کہ یہاں آیت میں بیان ہوا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرض ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا، وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو۔ ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ظلم کیا جائے نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنا ظالم کو مزید جری کرتا ہے۔ ہاں، جہاں عفو و درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کیا جائے۔ شریعت کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان برداشت کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، یعنی تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک کی مہلت دو اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔ قرض دار کو مہلت دینے اور قرضہ معاف کرنے کے فضائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اسے مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرضہ معاف کر دینا جو اجر عظیم کا سبب ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، چنانچہ اس کے 5 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ نمبر 4، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا غور کر کے بتا۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا تم اس سے درگزر کرو۔ نمبر 5، صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجوسی قرضدار امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ آپ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا
اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار کو لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے۔ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی کہ میں دیوار کی صفائی کے کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنے کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے تھے، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے۔ تم یہ پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔